اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایم اے اردو کی جو تیاری ہے پریویس کی، اس میں مرزا محمد رفیع سودا ایک عظیم شاعر جو ہیں وہ گزرے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی حالات زندگی کے بارے میں تھوڑا سا معلومات شیئر کرتا چلوں۔ 1706 میں دہلی میں سودا جو ہے وہ پیدا ہوئے اور 1781 میں ان کی وفات ہوئی۔ سودا کے جو والد تھے ان کا نام مرزا محمد شفیع، دہلی میں وہ آباد تھے اور پیشے کے لحاظ سے تاجر تھے، تجارت کرتے تھے۔ تذکرے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو سودا تھے وہ بڑے ناز و نہم اور بڑی خوشحال زندگی میں جو ہے وہ ان کا بچپن گزرا، اور انہوں نے جو اس وقت کے علوم تھے، جو بھی مروج علوم تھے، ان پر انہوں نے دسترس حاصل کی، اور وہ فارسی زبان میں بھی جو ہے وہ اپنی خاص دسترس اس پہ رکھتے تھے۔ مرزا رفیع سودا میر تقی میر کے ہم عصر تھے، یعنی میر تقی میر اور مرزا سودا کا جو دور تھا وہ ایک تھا۔ ان کا شمار اردو زبان کے عام شعراء میں ہوتا ہے۔ سودا نے ابتدا میں شاعری فارسی زبان میں کی، لیکن بعد ازاں خان آرزو کے کہنے پر اردو کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی پہلے انہوں نے فارسی میں اپنی طبع آزمائی کی، اور اس کے بعد خان آرزو کی فرمائش پر انہوں نے اردو میں بھی شاعری شروع کی۔ سودا جو شعر گوئی تھی ان کی غیر معمولی صلاحیت تھی ان کے پاس۔ خان آرزو کے مشورے پر جیسے ہی وہ فارسی سے اردو کی طرف آئے تو ان کے ہر جو صلاحیت ان کی صلاحیت تھی وہ ابھر کر بالکل سامنے آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پائے کے جو شاعر تھے، شہرت والے جو شاعر تھے دہلی کے، ان سے نکل کر دور دراز تک پھیلنے لگی ان کی شاعری۔ اور شاعری کے علاوہ سودا کا جو ایک شوق تھا، جسے کافی لوگوں نے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا اس وقت میں، ان میں کتے پالنے کا جو ہے وہ مرزا محمد رفیع سودا کو کتے پالنے کا بڑا شوق تھا، اور موسیقی کا انہیں بہت زیادہ شوق تھا۔ اور میر تقی میر نے بھی ہجو عاقل نام نہ کسے کے با سگاں ان سے تمام داشت کے نام سے سودا کی جو ہجو لکھی تھی، اس میں ان کی اسی شوق کو ہدف بنایا تھا۔ سودا مختلف سرکاروں اور درباروں سے چونکہ وابستہ رہے ہیں، پہلے وہ محمد شاہ کے خواجہ سرا بسنت علی خان سے وابستہ رہے، پھر سیف الدولہ احمد علی خان بہادر سے منسلک رہے۔ وہ دوسرے جو ان کے اپنے محاصرین کے جو مقابلہ تھا، سودا اپنے دور کے زیادہ نمائندہ تھے، یعنی اپنے دور کی نمائندگی کرتے تھے۔ میر کے برخلاف سودا اس بگڑتے ہوئے ماحول میں بھی خوش اسلوبی سے زندگی بسر کر رہے تھے، چونکہ دہلی کا اس وقت زبوں حالی جو ہے وہ ہر کوئی اس سے واقف ہے۔ جو بھی ایم اے اردو کے اسٹوڈنٹس ہیں، یقیناً انہوں نے پڑھا ہوگا دبستان دہلی میں کہ میر تقی میر کے ایک درد کی وجہ بھی وہ بنی، جو دہلی کی جو بربادی تھی، جس میں نادر شاہ کے حملے اور احمد شاہ ابدالی کے حملے، جس میں انہوں نے دہلی کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا تھا۔ ویسے بھی جو سودا تھے وہ تاجر کے باپ کے بیٹے تھے، تو گھر میں کھانے پینے کا اتنا ضرور تھا کہ انہیں کسی طرح کی کوئی تنگی یا افلاس نہیں تھی۔ سودا چونکہ مزاجن تجارت سے کوئی لگاؤ نہ رکھتے تھے، وہ کچھ دن انہوں نے اس پیشے سے وابستہ رہے، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ یہ میری طبیعت اس پیشے کے لائق نہیں ہے، تو سودا نے حالات کا مشاہدہ کیا اور اپنی شاعری کا جو ہے وہ موضوع پھر جو ہے وہ وہاں سے ہی انہوں نے شروع کیا۔ دوستی اور پرانے مراسم کا خیال سودا بہت زیادہ رکھتے تھے، نمایاں پہلو تھا ان کی ذات کا۔ سودا جب دلی چھوڑ کر فروخ آباد اور وہاں سے فیض آباد اور لکھنؤ چلے آئے تو انہیں دہلی اور وہاں کے دوستوں کی یاد ستاتی رہی۔ سودا رکھ رکھا اور سلیقے کے انسان تھے، وزاداری شرافت نے ان کے مزاج میں خوشگوار رنگ جو وہ پیدا کر دیے تھے۔ ظرافت ان کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور پھر قدرت بیاں ایسی کہ ذرا سی دیر میں اشعار موزوں کر دیتے تھے۔
سودا جہاں گے اسی مزاج ذہانت میں رکھ رکھا ہو، قادر الکلامی کی وجہ سے کامیاب رہے اور ساری زندگی فراغت سے گزاری۔ سودا ایک پہلودار شخصیت اور گوناگوں صلاحیتوں کے مالک تھے، یعنی کافی زیادہ شاعری میں اور اپنی جو ایک پہچان رکھتے تھے، گوناگوں صلاحیتوں کے وہ مالک تھے۔ یہی پہلوداری، تنوع اور رنگا رنگی ان کی شاعری کا خاص وصف ہے۔ سودا نے درد کی طرح خود کو ایک صنف سخن سے وابستہ نہیں کیا، بلکہ ہر صنف کو اپنے زور توانائی سے آزمایا۔ یعنی میر تقی میر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی تقریباً ہر ایک میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن جو وہ اپنا نام رکھتے ہیں غزل کے حوالے سے، چونکہ غزل میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو سودا تھے انہوں نے صرف اپنی ایک جس وصف میں وہ جو ہے وہ مہارت رکھتے تھے یعنی قصیدہ میں، تو انہوں نے وہاں پہ ہی نہیں چھوڑا اسے، بلکہ انہوں نے ہر صنف شاعری میں جو ہے وہ اپنے آپ کو آزمایا۔ قائم نے انہیں اندلیب خوش نغمہ کہا ہے، قائم نے انہیں اندلیب یعنی خوش نغمہ کہا ہے۔ سودا غزل بھی لکھتے ہیں تھے، قصیدہ، ہجو، شعر آشوب، ہر صنف سخن میں یعنی انہوں نے طبع آزمائی کی ہے۔ قصیدہ نگاری کے ان کے سامنے دوسری صنف چمک نہ سکی، چونکہ ان کی قصیدہ نگاری جو ہے وہ سودا کی بہت زیادہ مشہور تھی، تو ان کے سامنے جو ہے وہ دوسری صنف سخن جو تھی وہ اس طریقے سے ابھر کر سامنے نہ آ سکی۔ تو یہ تھا جو ہے وہ مرزا محمد رفیع سودا کا مختصر سا جو ہے وہ تعارف۔ انشاءاللہ ہم آگے اس پہ بات کریں گے، مرزا سودا بحیثیت غزل گو اور ان کی جو شاعری کی جو خصوصیات ہیں انشاءاللہ ڈسکس ہوں گے۔